راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو. اقرأ القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا. قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو. جی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. کسی نے داتا صاحب کے مرید نے داتا حضور سے پوچھا اگر حضور رونے کے بندہ کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ پھر اپنے مقدر پہ روئے. آپ نے اپنے مقدر پہ روئے. اتنا سختی ہو گیا ہے کہ رب کا قرآن پڑھتے تجھے رونا بھی نہیں آتا. امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ. اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جو آنکھ رب کے خوف سے روتی نہیں ہے. مولانا روح فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے اور جہاں آدمی روتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. اس سے تمہاری قبر روشن ہوگی, تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے اور آپ کے نبی نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں قرآن وہ اللہ کی پاک کتاب ہے جس کا ایک سرا, فرمایا قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں کرنٹ کرتا ہے. یہ حدیث پاک سن کے قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب ہے. یاد رکھیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ نور ملتا ہے, ڈائریکٹ فیض ملتا ہے. قرآن سے قبر کی جو باشتیں ہیں دور ہوتی ہیں, قبر روشن ہوتی ہے. اس لیے قرآن خود بھی پڑھنے کی کوشش کرو, ہر نماز کے ساتھ قرآن پڑھو جی, اور اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرو یار روٹی ملے نہ ملے قرآن کی تلاوت کا معمول ہو جائے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے سجاؤ تاکہ کل ہماری قبر روشن ہو جائے. جی آخری یہ بات کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. بات بڑی سننے والی ہے. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کے مرنے کے بعد اس پر انواع و اقسام کے عذاب مسترد کر دیے گئے. بڑا گنہگار تھا, پاپی مجرم تھا, تو اس پہ عذاب مسترد کر دیے گئے. تو کافی عرصے کے بعد اچانک اس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا اور اس پہ رب کی رحمتیں برسنے لگی. پہلے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اس کو بند کر دیا گیا. اب جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی. رب کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی. اس بندے نے کہا مالک تیری شان کے قربان جاؤں, تیری عظمت کے قربان جاؤں, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ سے عذاب کو موقوف کر دیا اور اپنی رحمت کی بارش مجھ پہ شروع کر دی ہے. مالک مجھے یہ تو بتا دے مجھ پہ یہ کرم کس سبب سے ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے آواز آئی ہے میرے بندے جب تو فوت ہوا تو تیری بیوہ کی گود میں ایک بچہ تھا, آج وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. تیری بیوہ نے اس کی انگلی تھامی ایک مکتب میں لے گئی, مسجد میں لے گئی اور قاری صاحب سے کہا قاری صاحب اسے قرآن پڑھائیے, اسے قرآن پڑھائیے. کہا آج تیرے بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. آج تیرے بیٹے نے اپنی توتری زبان میں, جب بچہ بولتا ہے نا توترا ہوتا ہے, آج تیرے بچے نے مجھے توتری زبان میں رحمان اور رحیم پکارا ہے. میں نے کہا جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے میں اس کے باپ کو عذاب دوں. کہا میری رحمت جوش میں آئی اور میں تجھ سے عذاب کو بند کر دیا, اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. یار جس کا بچہ توتری زبان میں رحمان اور رحیم کی بولی بولے اس کے باپ کو رب قبر میں راحتیں دے, اس کو بخش دے. ذرا غور تو کریں, جس کا بچہ خدا کو رحمان اور رحیم کہے اس کے باپ کی قبر میں اتنے اللہ کے انعام کی بارش, اور جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہو, جس کا بچہ قرآن کا قاری ہو, جس کا بچہ قرآن کا عالم ہو, یا جس کے بچے نمازی ہو. جب بچے اولاد نمازی ہو اور ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. اگر وہ اسپیشل دعا نہیں بھی مانگتے ماں باپ کے لیے تو جب تک اللہ پاک نماز مکمل کرتا ہی نہیں ہے, جب تک بیٹا یا بیٹی یہ نہیں کہتی مولا مجھے بھی بخش دے
میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ ایمانداری سے بتائیے کتنا پیارا نسخہ ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، اور سب سے بڑھ کے نمازی بناؤ۔ جانے کے بعد یہ نمازیں کام آئیں گی جب اولاد کہے گی نا ربنا اغفر لی والی والدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہی بس تحفہ ہے، یہی دولت ہے۔ میں ان ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی اولادیں نمازی ہیں، انہوں نے اپنے اولاد کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، نماز کا، دیندار بنایا ہے۔ اور جن کی اولادیں نمازی نہیں ہیں، چاہے ان کے بڑے بڑے بنگلے ہوں، نوکر چاکر ہوں، مگر جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ماں باپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا۔ صاحب سب سے بڑا تحفہ یہی ہے۔ خدا کی قسم آج رات کا تحفہ لے کے جائیے۔ جن کی اولادیں نمازی ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی نمازی نہیں ہے یار مان یہی رہ جائے گا، قبر میں یہی تو اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے آج سے جو بے نمازی ہیں تہیہ کر لیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ساری